اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل ہے۔ سیدہ رضوانہ عابد سے سماعت فرمائیے۔ حجت الاسلام والمسلمین غلام علی سنجری کی تالیف کردہ کتاب درس عقائد، جسے ترجمہ کیا ہے سید سبطین علی نقوی نے۔ آج ہم اس کا 22واں 23واں 24واں درس پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ 22واں درس، صفحہ نمبر 150، عدالت پر کیے جانے والے اعتراضات کا جواب نمبر 1۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار وخلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون۔ بے شک دن اور رات کے آنے جانے اور جو کچھ خدا نے زمین و آسمان میں خلق کیا ہے میں نشانیاں ہیں متقین کے لیے۔ سورہ یونس آیت نمبر 6۔ اہداف درس 3 ہیں ہمارے پاس۔ نمبر 1، کیا مخلوقات کا ایک سا نہ ہونا اور ان کی خلقت میں فرق کا پایا جانا خدا کے عادل نہ ہونے پر دلیل ہے؟ سوالیہ نشان۔ نمبر 2، عدالت اور مساوات میں پائے جانے والے فرق سے آشنائی۔ نمبر 3، موجودات کے ایک سے خلق نہ ہونے پر دلائل۔ گزشتہ درس میں ہم نے ثابت کیا تھا کہ خداوند متعال عادل ہے، پر اس عقیدے پر کچھ اعتراضات وارد کیے گئے جن کا جوابات دینا ضروری ہیں۔ ان اعتراضات میں سے ایک یہ ہے کہ ہم جس جہان میں زندگی گزار رہے ہیں اس میں مخلوقات کے درمیان بہت زیادہ فرق پایا جاتا ہے، اور خدا نے بعض مخلوقات کو ایسی نعمتوں سے نوازا ہے جن سے دوسری مخلوقات کو نہیں نوازا۔ مثلا خدا نے انسان کو عقل دی ہے مگر حیوانات کو عقل نہیں دی۔ یہاں تک کہ مخلوقات کی ایک ہی نوع میں بہت زیادہ فرق دیکھنے کو مل جاتا ہے۔ مثلا ایک انسان کا خوبصورت، صحت مند اور مالدار ہونا، جبکہ دوسرے انسان کا بدصورت، فقیر اور بیمار ہونا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر خدا عادل ہے تو پھر کیوں ایک مخلوق کو سلامتی، خوبصورتی اور مال و دولت سے نوازتا ہے مگر دوسروں کو یہ سب نہیں دیتا؟ آیا یہ فرق بعض مخلوقات کے حق میں ظلم کا باعث نہیں ہوگا؟ سوالیہ نشان۔ اس سوال کا جواب دینے کے لیے ضروری ہے کہ اس بات کو ذہن نشین کر لیا جائے کہ عدالت اور مساوات میں فرق ہے۔ مساوات میں تمام افراد کو ایک چیز ایک ہی انداز سے دی جاتی ہے اور اس میں اس کے استحقاق سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، لیکن عدالت میں استحقاق شرط ہے۔ بنابراین اس جہان میں موجود تفاوت کا معنی کسی صورت میں بھی ظلم نہیں ہے، کیونکہ یہ ممکن ہے کہ دو موجودات میں پائی جانے والی ظرفیت اور استحقاق ایک دوسرے سے مختلف ہو، اور اسی وجہ سے ان کو دی جانے والی چیزوں میں بھی فرق واقع ہوا ہو، اور یہ تو کوئی بھی سمجھ سکتا ہے کہ ایسا کرنا عین عدل ہے۔ مثلا اگر خدا نے ایک موجود کو زیبائی اور مال و دولت سے نوازا ہے اور دوسری موجود کو یہ سب کچھ عطا نہیں کیا، تو یہ اس بنا پر ہے کہ پہلی موجود زیبائی اور مال و دولت کی استحقاق اور ظرفیت کی حامل تھی، جبکہ دوسری موجود اس سے عاری۔ دوسری طرف ہم پہلے ہی یہ ثابت کر چکے ہیں کہ خداوند متعال نے مختلف مخلوقات کو خلق کیا ہے اور ان کو مختلف ظرفیتیں اور استحقاق عطا فرمائے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا نے موجودات کی خلقت کے باب میں فرق کیوں رکھا اور ہر ایک کو جداگانہ ظرفیت سے کیوں نوازا؟ مخلوقات کے مساوی خلق نہ ہونے پر دلائل۔ اس سوال کے لیے بہت سے جوابات دیے گئے ہیں۔ ہم ان میں سے اہم ترین جوابات کو ذیل میں بیان کر رہے ہیں۔ پہلی دلیل، موجودات میں فرق ان کے وظائف میں فرق کی بنا پر ہے۔ جہان طبیعت کو اس صورت سے خلق کیا گیا ہے کہ اس میں پائے جانے والی ہر موجود کوئی نہ کوئی وظیفہ رکھتی ہے۔ مثلا درخت اور پودے ہوا کو صاف رکھنے اور پھل پھول دینے کے لیے خلق کیے گئے ہیں۔ سمندر آبی مخلوقات کے زندہ رہنے کے لیے خلق کیے گئے ہیں۔ حیوانات کا اپنا الگ وظیفہ ہے اور فرشتوں کا اپنا الگ۔ یہ بات روشن ہے کہ موجودات اپنے وظائف کو انجام دینے کے لیے کچھ وسائل اور لوازمات کے نیاز مند ہیں، اور چونکہ ان کے وظائف جداگانہ ہیں اس لیے ان کے وسائل بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوں گے۔ مثلا درختوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہوا کو صاف رکھنے کے لیے پتوں کے حامل ہوں،
بعبارت دیگر وہ پتوں کے حامل ہونے کی ظرفیت رکھتے ہیں، مگر حیوانات جن کا وظیفہ ہوا کو صاف رکھنا نہیں ہے، یہ ظرفیت و حق بھی نہیں رکھتے کہ ان کے جسم پر پتے پائے جائیں، یا یہ کہ انسانوں کا وظیفہ ہے کہ وہ خدا کو پہچانیں اور اس کی اطاعت کریں۔ اسی لیے وسائل شناخت کے باب میں انہیں عقل جیسی چیز سے نوازا گیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس جہان طبیعت کا تقاضا ہی یہ ہے کہ ہر موجود اپنے وظیفے کو انجام دے اور اپنے وظائف کی انجام دہی کے لیے وسائل کا استحقاق رکھتی ہو، اور چونکہ موجودات کے وظائف مختلف ہیں، اس لیے خدا نے ان کو مختلف ظرفیتوں اور استحقاق کے ساتھ خلق کیا ہے۔ دوسری دلیل انسان کی آزمائش کے لیے۔ خداوند متعال نے قرآن میں فرمایا ہے کہ انسان کے اہداف خلقت میں سے ایک آزمائش بھی ہے۔ خدا نے انسانوں کو خلق فرمایا اور وہ انہیں مختلف طریقوں سے آزماتا بھی ہے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ کون خدا کے حکم پر عمل پیرا ہوتے ہوئے بھی ہدایت پاتا ہے اور کون اس سے گردانی کرتے ہوئے گمراہ ہوتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ خدا وہ ہے جس نے خلق کیا موت و حیات کو تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اپنے عمل میں بہتر ہے، اور وہ عزت والا بخشنے والا ہے۔ سورہ ملک آیت نمبر 2۔ دوسری آیت ہے کہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اور وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 7 دنوں میں بنایا، اس کا عرش پانی پر تھا، اس نے تمہیں اس لیے خلق کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اپنے عمل میں بہتر ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 7۔ آزمائش کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ خدا ایک انسان کو تو کوئی چیز عطا کرے اور دوسرے کو نہ دے۔ یہ مسئلہ نہ صرف یہ کہ اس کے لیے آزمائش ہے، بلکہ جسے اس دنیا میں کسی چیز سے محروم رکھا گیا ہے، بلکہ اس کے لیے بھی آزمائش ہے جسے نوازا گیا ہے، کیونکہ خدا کبھی دے کر آزماتا ہے، کبھی محروم کر کے، کبھی دے کے واپس لے کے۔ مثلا خدا ایک انسان کو مال و دولت دیتا ہے اور دوسرے کو نہیں دیتا۔ اس صورت میں پہلا شخص مالدار ہونے کی وجہ سے آزمایا جاتا ہے اور دوسرا فقر کی وجہ سے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ وَلِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ۔ اور وہ ہے جس نے تم انسانوں کو زمین میں اپنا خلیفہ قرار دیا ہے اور تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے، تاکہ جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے کے ذریعے سے تمہیں آزمایا جائے۔ سورہ انعام آیت نمبر 165۔ بنا بری انسانوں میں سے کچھ کو کسی چیز کی ظرفیت سے نوازنا اور کچھ کو اس سے محروم رکھنے کی وجوہات میں سے ایک ان کی اپنی آزمائش بھی ہے۔ خدا انسانوں کو اس کے ذریعے سے آزماتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں انسان کی خلقت کا ہدف کمال تک رسائی ہے، اور کمال تک آزمائش کے ذریعے سے ہی پہنچا جا سکتا ہے، جبکہ آزمائش کا لازمہ تفاوت اور انسانوں کی ظرفیتوں اور استحقاق میں پائے جانے والا فرق ہے۔ تیسری دلیل، بعض عطائیں انحراف کا باعث بنتی ہیں۔ کوئی بھی عاقل انسان کسی چھوٹے بچے کے ہاتھ میں چاقو نہیں دے گا، کوئی بھی کسی دیوانے کے ہاتھ میں بندوق نہیں تھمائے گا، کوئی بھی کسی ناتجربہ کار نوجوان کے ہاتھ میں تجارت کے لیے کثیر رقم نہیں دے گا۔ کیا ایسا کرنا اس بچے یا دیوانے یا نوجوان پر ظلم ہے؟ ہم کیوں ایک کہن سالہ شخص کو چاقو استعمال کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں مگر بچے کو نہیں؟ جواب واضح ہے، کیونکہ ہر عقل مند شخص جانتا ہے کہ اگر بچے کو چاقو دے دیا گیا تو ممکن ہے وہ اس سے خود کو یا کسی دوسرے کو نقصان پہنچا دے۔ موجودات کے بارے میں بھی یہ مطلب بالکل صحیح ہے۔ ہم نے گزشتہ دروس میں بیان کیا تھا کہ خدا گزشتہ اور آئندہ میں پیش آنے والے تمام معاملات و مسائل سے آگاہ ہے، جس کی بنا پر وہ جانتا ہے کہ اگر فلاں موجود فلاں توانائی یا وسائل کی بنا پر فلاں توانائی یا وسائل کی حامل ہو گئی تو یا خود کو یا دوسروں کو نقصان پہنچائے گی۔ مثلا اگر زید مالدار ہو گیا تو گمراہ ہو جائے گا، اور اس وجہ سے خدا اس شخص پر لطف کرتا ہے
اور مال کو اس کے اختیار میں نہیں قرار دیتا۔ خلاصہ یہ کہ بعض موجودات کچھ چیزوں کی ظرفیت نہیں رکھتی، اس وجہ سے خدا نے ان کے وجود میں ان چیزوں کے استحقاق کو محقق نہیں فرمایا تاکہ اس کو راہ انحراف پر چلنے سے محفوظ رکھا جائے۔ ہم نے یہاں جو بھی کلام کیا وہ اس فرق کے بارے میں تھا جو جہان میں موجود مخلوقات کے درمیان پایا جاتا ہے، اور یہ تفاوت اس جہان کی خلقت کا لازمہ ہے۔ نیز ان کا پایا جانا کسی صورت بھی خدا کے عادل نہ ہونے پر دلیل نہیں بن سکتا۔ البتہ یہ ممکن ہے کہ اس جہان میں ایسی موجودات موجود ہوں جو حقیقتاً تو کسی دوسرے پر کوئی فضیلت و فوقیت نہ رکھتی ہوں، مگر انہیں غلط طور سے ایسا مشہور کر دیا جائے کہ یہ باقی انسانوں پر برتری رکھتی ہیں۔ مثلاً کہا جائے کہ گورے کو کالے پر برتری ہے، یا فلاں زبان سے بہتر ہے، یا لڑکا لڑکی سے برتر ہے۔ یہ اور ان جیسے تمام افکار و اقوال نے غلط فہمی یا انسانوں کی وحشیانہ اغراض کی کوکھ سے جنم لیا ہے، اور ان کا عدالت الہی سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ ان سے جان چھڑانے کے لیے ضروری ہے کہ ان اہلکار کے حامل افراد کے افکار کی سرے سے اصلاح کی جائے۔ آنے والے دروس میں عدل الہی پر اٹھائے جانے والے دوسرے اعتراضات کا جواب دیں گے۔ خلاصہ درس یہ ہے، ہمارے پاس 2 پوائنٹس ہیں۔ نمبر 1، مخلوقات میں پائے جانے والے فرق کی وجوہات یہ ہیں: الف، چونکہ وظائف مختلف ہیں اس لیے موجودات میں فرق پایا جاتا ہے۔ ب، موجودات بالخصوص انسانوں میں پایا جانے والا فرق ان کی آزمائش کا ذریعہ ہے۔ ج، موجودات بالخصوص انسان میں سے بعض کے لیے کچھ بخششیں انحراف کا باعث بنتی ہیں، اس لیے انہیں ان سے محروم رکھا جاتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے کہ وہ نقطہ جسے ذہن میں رکھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ عدالت مساوات نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر 2 موجودات کے درمیان مساوات موجود ہے تو عدل بھی ضرور موجود ہوگا اور ان میں تفاوت کا ہونا ظلم قرار پائے گا، بلکہ جہان میں موجود ہر تفاوت کے پیچھے کوئی نہ کوئی علت اور حکمت موجود ہے۔ ہاں درست ہے کہ اگر تفاوت وظیفے اور تکلیف کے متناسب نہ ہو تو ظلم ہے۔ مثلا خدا کسی کو آنکھ نہ دے اور وہ اس سے وہ کام چاہے جو بنا آنکھ کے ہو ہی نہیں سکتا، تو یہ اس شخص پر ظلم ہے، اور خدا کبھی بھی ظلم نہیں کرتا۔ وہ شخص جو کسی قوت سے محروم رکھا گیا ہو، اس کی آزمائش بھی تو اسی توانائی اور قوت کے حساب سے کی جاتی ہے جو اس کے پاس موجود ہو۔ بس ہم بطور کلی کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی خلقت کا ہدف تکامل ہے، اور تکامل آزمائش ہی کے ذریعے سے حاصل ہو سکتا ہے۔ اس آزمائش کا لازمہ یہ ہے کہ موجودات کے درمیان تفاوت و فرق پایا جائے۔ سوال میں نمبر 1 میں ہے کہ خدا نے اپنی مخلوقات کے درمیان فرق کیوں رکھا؟ توضیح پیش کیجیے۔ نمبر 2، کیا یہ ممکن ہے کہ انسان کے درمیان پائے جانے والے تفاوت ان کی آزمائش کے لیے قرار دیے گئے ہوں؟ سوال نمبر 3، اگر کوئی کہے کہ خدا نے لڑکیوں کو لڑکیوں کی صورت میں پیدا کر کے ان پہ ظلم کیا ہے تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ صفحہ نمبر 154، 23واں درس، عدالت پر کیے جانے والے اعتراضات کا جواب، نمبر 2، اور ذیلی عنوان ہے عدالت اور شرور، نمبر 1۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون قال انک من المنظرین قال فبما اغویتنی لاقعدن لہم صراطک المستقیم۔ شیطان نے خدا سے کہا کہ مجھے قیامت تک مہلت دے دے۔ خدا نے کہا جا تجھے ایک خاص وقت تک مہلت دی، تو کہنے لگا اب جو تو نے مجھے گمراہ کیا ہے تو میں تیری راہ مستقیم پر بیٹھوں گا اور تیرے بندوں کو اغوا کروں گا۔ سورہ اعراف 14 سے 16۔ 3 اہداف درس ہیں اس کے۔ نمبر 1، برائی کی خلقت کے بارے میں تحقیق۔
نمبر 2، آفات و شرور سے متعلق اہم ترین سوالات کے جوابات۔ نمبر 3، سوالات کا پہلا جواب شرور عدمی ہیں اور وجود میں آنے کے لیے علت کی نیاز نہیں رکھتے۔ گزشتہ درس میں عدالت الہی پر وارد شدہ ایک اعتراض کا جواب دیا گیا تھا۔ اس درس میں ہم کچھ اور اعتراضات کا جوابات دیں گے اور عدالت الہی پر اٹھائے جانے والے اعتراضات میں سے ایک اور اعتراض آفات و شرور ان سے متعلق ہے۔ آفات و شرور سے ریلیٹڈ حاشی میں ہے کہ شرور شر کی جمع ہے۔ شر یعنی وہ چیز جسے انسان پسند نہ کرتا ہو اور اس کی وجہ سے اس کا دل خراب ہو جاتا ہو اور اس سے کراہت رکھتا ہو۔ شر کی ضد خیر ہے۔ خیر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے انسان میل رکھتا ہے، اسے پا کر خوشی کا احساس کرتا ہے۔ واپس ہیں حاشیے سے کہ یہ اعتراض گزشتہ اعتراض کی طرح دو مخلوقات کے درمیان مقایسے سے عبارت نہیں بلکہ ان موجودات سے متعلق ہے جنہیں ہم سراسر شر کی صورت میں دیکھتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ اگر خدا عادل ہے تو پھر اس نے کیوں برائیوں کو پیدا کیا؟ مثلا خدا نے شیطان کو پیدا ہی کیوں کیا کہ وہ انسانوں کو گمراہ کرتا پھرے؟ آخر کیوں سیلاب، زلزلے، جنگ و جدل اور اس قبیل کی دوسری ہزاروں بری چیزوں کو خلق کیا کہ ان کی وجہ سے لاکھوں بے گناہ انسانوں کو اپنے جان سے ہاتھ دھونا پڑے؟ نیز اگر یہ طے بھی تھا کہ خدا انسانوں میں سے کچھ کو مبتلا بعذاب اور سزا سے دوچار کرے تو کیوں سب افراد کو ان مصیبتوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے؟ ان برائیوں کا وجود اس بات کا باعث بنا کہ کچھ افراد اس اعتقاد کے قائل ہو گئے کہ ہر چند خدا وجود تو رکھتا ہے مگر عادل نہیں ہے۔ دوسرے گروہ نے اپنے قدم اور آگے بڑھائے اور کہا شرور کا ہونا بتاتا ہے کہ خدا حقیقت میں وجود ہی نہیں رکھتا۔ یہاں حاشیے میں ہے کہ مثال کے طور پہ ایک مغربی فلسفی جی ایل میکی کہتا ہے کہ عیسائی 4 متضاد جملوں پر اعتقاد رکھتے ہیں۔ پہلا، خدا عالم ہے۔ دوسرا، خدا قادر ہے۔ تیسرا، خدا خیر محض ہے، یعنی خیر ہی خیر ہے، اس میں کسی شر کا شائبہ نہیں۔ چوتھا، شر وجود رکھتے ہیں۔ یہ جملے ایک دوسرے سے متناقض ہیں کیونکہ اگر خدا خیر محض اور قادر ہے تو اس نے شر کو وجود میں آنے ہی کیوں دیا؟ وہ کہتا ہے یا تو تمہارا خدا ان کا علم نہیں رکھتا تھا اور اگر علم رکھتا تھا تو اس نے انہیں روکا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قدرت نہیں رکھتا تھا کہ انہیں روک سکے۔ اچھا، اگر علم بھی رکھتا تھا اور قدرت بھی تو پھر وہ خیر محض نہیں ہے اور وہ اس چیز کو دوست رکھتا ہے کہ شر وجود میں آئیں۔ پر اس سے ثابت ہوا کہ خدا وجود ہی نہیں رکھتا کیونکہ اگر وہ وجود رکھتا تو حتماً ان شرور کو وجود میں آنے سے روکتا۔ مسئلہ منطقی شر، غلام علی سنجری۔ اس اعتراض کا جواب آنے والی ابحاث میں دیا جائے گا۔ حاشی سے واپس آتے ہیں۔ ہم بات کر رہے تھے کہ خدا شرور کا ہونا بتاتا ہے کہ خدا حقیقت میں وجود ہی نہیں رکھتا۔ یہ ان کا اعتراض چل رہا ہے کیونکہ اگر خدا ہوتا تو یہ شرور وجود نہ رکھتے۔ ایک اور گروہ بھی وجود میں آ گیا۔ اس کا اعتقاد یہ تھا کہ وہ 2 خدا ہیں، ایک نیکی کا خدا جس کا نام یزدان ہے، خیر محض ہے، اور دوسرا برائی کا خدا جس کا نام اہرمن ہے، شر محض ہے۔ علماء متکلمین اسلامی و مغرب کی جانب سے ان اعتراضات کے بہت سے جوابات دیے گئے، یہاں تک کہ بعض محققین نے اس بارے میں 100 سے زیادہ جوابات کو جمع کیا ہے۔ ہم اس درس اور اس کے بعد آنے والے درس میں ان جوابات میں سے 3 کو نقل کریں گے۔ پہلا جواب، کچھ شرور عدمی ہیں اور علت کی نیازمند نہیں ہیں۔ کچھ شرور عدمی ہیں یعنی در حقیقت خود سے موجود نہیں ہیں بلکہ انسانی ذہن اس وقت جبکہ ایک چیز وجود میں نہ آئی ہو اس کے مخالف وجود کو تصور کر لیتا ہے اور گمان کرتا ہے کہ وہ فرضی وجود رکھتی ہے۔ مثلا نور ایک موجود ہے مگر جب انسان ایک ایسے مکان میں داخل ہوتا ہے جہاں پہ روشنی نہ ہو تو کہتا ہے یہ جگہ تاریک ہے۔ یہ غلطی جو سامنے یہاں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم گمان کرتے ہیں کہ تاریکی خود ایک مخلوق ہے۔ چونکہ ہر مخلوق خالق کی نیازمند ہے لہٰذا ہم پوچھتے ہیں کہ تاریکی کا خالق کون ہے؟ اس نے تاریکی کو خلق کیوں کیا ہے؟ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ تاریکی ایک عدم ہے، یعنی تاریکی نور کا نہ ہونا ہے، نہ یہ کہ وہ خود سے کوئی وجود رکھتی ہے، اور عدم نیازمند خالق نہیں ہوتا۔ عدم یعنی کچھ نہ ہونا، اور کچھ نہ ہونا تو خالق کا نیازمند کیسے ہو سکتا ہے؟ خالق کی نیازمندی وہاں ہوتی ہے جہاں ہستی ہو۔ عدم کو خالق
کی کیا ضرورت، بلکہ عدم خلق ہی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جو خلق ہو جائے وہ عدم نہیں رہتا، ہستی ہو جاتا ہے۔ از جانب مترجم۔ بعض شرور بھی اسی طرح کے ہیں، مثلاً اکثر بچے سالم بدن کے مالک ہوتے ہیں اور خدا ان کے بدن اور سلامتی کا خالق ہے، مگر بعض بچے پیدائش کے وقت ہاتھ یا پیر سے محروم اور ناقص الخلقت ہوتے ہیں۔ ناقص ہونا ایک شر اور آفت ہے، مگر یہ شر عدم کی نوع سے ہے۔ ناقص یعنی عدم کمال سلامتی، اور عدم نیاز مند علت نہیں ہوا کرتا جو ہم یہ کہیں کہ اس نقص کی علت خدا ہے۔ یہ سوال اٹھائیں کہ خدا نے یہ کام کیوں انجام دیا؟ خلاصہ یہ کہ کچھ شرور عدم خیر یعنی خیر کا موجود نہ ہونا ہے، اور عدم نیاز مند علت نہیں ہوتا جو ہم یہ کہیں کہ اس بدی کی علت خدا ہے۔ البتہ یہ جواب ہر آفت اور شر کے لیے درست نہیں ہے، جیسا کہ ہم نے کہا ہے کہ فقط کچھ شرور ایسے ہیں جو عدمی ہیں، باقی جیسے کہ سیلاب یا زلزلہ کہ یہ موجود ہیں اور عدمی نہیں ہیں، اور انسانوں کی زندگی پر ایک نامطلوب تاثیر چھوڑ جاتے ہیں۔ بعبارت دیگر شرور کی بحث دو قسم سے آگے بڑھ سکتی ہے، اور ہم ان کے دو طرح سے جواب دے سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ توحید کے ساتھ اور دوسرا عدل کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ شرور کی بحث اس جہت سے کہ ان برائیوں کی علت پیدائش کیا ہے، توحید سے متعلق ہے۔ خدا اس عالم میں رونما ہونے والی برائیوں کو کیوں نہیں روکتا؟ کیا وہ انہیں روکنے کی قدرت نہیں رکھتا؟ یا یہ کہ اس عالم میں دو خدا موجود ہیں، ایک خدا اچھائیوں کو خلق کرتا ہے اور جبکہ دوسرا برائیوں کو؟ اس طریقے کے لیے ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے مگر یہ کہ ہم اس کا فلسفیانہ جواب دیں اور شرور کو عدمی جانتے ہوئے برائی کے لیے عدم نیاز مندی علت سے ان کے عدمی ہونے کو ثابت کریں۔ یعنی پہلے یہ ثابت کریں کہ شرور عدمی ہے، اور پھر ثابت کریں کہ عدمیات علت کی نیاز مند نہیں ہوتی، کہ جس کی شرح اس درس میں سے گزر چکی ہے۔ مگر بعض اوقات شرور کا تعلق عدل الہی کے ساتھ ہوتا ہے۔ مثلا اگر خدا عادل ہے تو ان برائیوں کو کیوں نہیں روکتا؟ وہ شر جو ہزاروں بے گناہ افراد کی موت کا سبب بنتا ہے، کیا خدائے عادل ان شرور کو روک نہیں سکتا؟ اگر روک سکتا ہے اور عادل بھی ہے تو پھر کیوں نہیں روکتا؟ اس راہ گزر میں انسان کو دامنگیر ہونے والے شرور کو برطرف کیوں نہیں کرتا؟ آئندہ دروس میں ہم عدالت سے مربوط شرور کا جواب دیں گے۔ خلاصہ درس ہمارے پاس یہاں 3 پوائنٹس ہیں۔ نمبر 1، برائیوں کو علت خلقت کیا ہے؟ خدا اجازت ہی کیوں دیتا ہے کہ اخلاقی برائیاں مثل جھوٹ، تہمت، جنگ، بے عدالتی وغیرہ وجود میں آئیں؟ اسی طرح خدا نے شرور طبعی کو خلق ہی کیوں کیا ہے؟ نمبر 2، ان شرور سے متعلق اٹھنے والے سوالوں کے جواب ایک سے زیادہ انداز میں دیے جا سکتے ہیں، جن میں سے بعض اس درس میں اور اس کے بعد آنے والے دروس میں بیان کیے جائیں گے۔ شرور کو عدمی جاننا۔ شرور کو عدمی جاننے سے ان افراد کو جواب دیا جا سکتا ہے جو شرور کے لیے کسی علت اور ان کے خالق کی تلاش میں رہتے ہیں، اور کہا جا سکتا ہے کہ کیونکہ شرور امور عدمی میں سے ہیں اس لیے نیاز مند خالق نہیں ہے۔ اس طرح وہ لوگ جو شرور کی بحث سے دو خداؤں کا وجود ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ کلام کو بھی باطل ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، اس جہت سے کہا جا سکتا ہے کہ شر خیر کا نہ ہونا ہے، اور خیر کا نہ ہونا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی علت کی کھوج میں نکلا جائے۔ مثلاً اگر کسی کو خلق کیا گیا ہو اور وہ بدنی لحاظ سے صحیح و سالم و کامل ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بدنی اعتبار سے تمام اچھائیوں اور خیر کا حامل ہے، مگر وہ بچہ جو پیدائش کے وقت کسی معلولیت یا جسمانی نقص کا شکار ہو شر کا پتہ دیتا ہے، مگر یہاں شر یعنی جسمانی نقص کا شکار ہونا خیر یعنی جسم کے کامل نہ ہونے کے معنی میں ہے، کیونکہ شر عدمی ہے اور عدم نیاز مند علت نہیں ہے۔ سوالات 3 سوال ہیں ہمارے پاس۔ سوال نمبر 1، آفات و شرور اور جانبداری میں کیا فرق ہے؟ سوال نمبر 2، اس جملے کی توضیح پیش کیجیے۔ شرور میں سے بعض عدمی ہیں اور وجود میں آنے کے لیے علت کی نیاز مند نہیں، کیوں؟ سوال نمبر 3، کیوں کچھ افراد خداؤں یعنی یزدان اور اہرمن کے قائل ہو گئے؟ یہاں پہ
درس نمبر 23 ختم ہوتا ہے اور درس نمبر 24 شروع ہوتا ہے۔ 24واں درس صفحہ نمبر 158، عدالت پر کی جانے والے اعتراضات کا جواب نمبر 3، عدالت اور شرور نمبر 2۔ یہاں پہ شروع میں ایک خبر کا خلاصہ کیا گیا ہے کہ 18 اکتوبر 2005 میں آنے والے زلزلے میں ہزاروں افراد اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے، بے شمار زخمی ہوئے، ان میں سے بہت سے تاپیام اجل اور اپاہجی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، جبکہ کتنے ہی بے سر و سامان ہو گئے۔ ان مرنے والے زخمیوں اور بے گھر ہونے والوں میں بہت سے نابالغ بچے بھی تھے۔ اہداف درس 3 ہیں۔ نمبر 1، آفات و شرور سے متعلق کیے جانے والے اہم اعتراضات کے جوابات۔ نمبر 2، دوسرا جواب شر کا وجود ممکن الوجود کے خلقت کا لازمہ ہے۔ نمبر 3، تیسرا جواب شرور خوبیوں تک پہنچنے کا مقدمہ ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے عدالت خدا پر اٹھائے جانے والے اہم اعتراضات سے متعلق دیے گئے جوابات میں سے ایک جواب قارئین کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ متکلمان نے ان اعتراضات کا نام آفات و شرور رکھا ہے۔ اس درس میں ہم ان اعتراضات کے 2 اور جواب پیش کریں گے۔ دوسرا جواب، شر کا وجود ممکن الوجود کی خلقت کا لازمہ ہے۔ ہم نے گزشتہ دروس میں واجب الوجود اور ممکن الوجود سے آگاہی حاصل کر لی تھی، جس کی بنا پر ہم جانتے ہیں کہ واجب الوجود وہ موجود ہے جس میں کسی قسم کے نقص کا ہونا محال ہے، اور وہ اسی وجہ سے علت کا نیاز مند نہیں، کیونکہ فقط وہ موجود ناقص ہو سکتی ہے جسے اپنے نقص کو دور کرنے کے لیے علت کی ضرورت ہو۔ واجب الوجود کے مقابل ممکن الوجود ہے جو اپنی ذات میں نقائص رکھتا ہے، اسی وجہ سے علت کا نیاز مند بھی ہے، جیسا کہ ہم نے توحید کی بحث میں ثابت کر دیا ہے کہ واجب الوجود تنہا خداوند متعال کی ذات والا صفات ہے، اور باقی تمام موجودات ممکن الوجود اور خدا ہی کی مخلوق ہیں۔ جس کے بعد روشن ہو جاتا ہے کہ خدا کی تمام مخلوقات ممکن الوجود اور اپنی ذات میں کسی نہ کسی درجے نقص کی حامل ہیں۔ نیز ہم خدا کے علاوہ کسی اور موجود کے متعلق یہ تصور نہیں کر سکتے کہ وہ کمال مطلق کی حامل اور نقص سے مطلقاً بری ہے۔ موجودات میں پائے جانے والے یہی نقائص اور نیاز مندیاں کبھی کبھی ایک دوسرے کے ساتھ تعارض پیدا کر لیتے ہیں۔ مثلاً ایسا ہو سکتا ہے کہ 2 موجودات ایک ہی چیز کی ضرورت رکھتے ہوں، جیسے 2 لڑکے کسی ایک لڑکی سے ہی عقد کی خواہاں ہوں، یا کوئی موجود ایک نیاز رکھتی ہو جبکہ دوسری موجود اس کی ضرورت کے مخالف نیاز رکھتی ہو۔ جیسے ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک باپ کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک کی شادی کسان سے ہوئی جبکہ دوسری کو کمہار سے بیاہ دیا گیا۔ ایک دن باپ نے سوچا کہ بیٹیوں کی خیر خبر لے، اپنے گھر سے نکلا، پہلی بیٹی کے پاس پہنچا، کچھ دیر رکا اور نکلتے سمے کہنے لگا، بیٹی کوئی دعا ہو تو بتاؤ۔ بیٹی بولی، بابا میرے شوہر نے ابھی کھیت میں دانہ بویا ہے، دعا کریں ایسی بارش ہو کہ جل تھل ایک ہو جائے اور فصل اچھی رہے۔ باپ نے کہا، میں تیرے لیے ہر نماز کے بعد دعا کروں گا۔ یہ کہہ کر پہلی بیٹی کے گھر سے نکلا اور دوسری کے گھر جا پہنچا۔ کچھ دیر احوال پرسی کے بعد چلتے وقت کہنے لگا، کوئی دعا ہو تو بتاؤ۔ بیٹی کہنے لگی، بابا میرے شوہر نے ابھی سینکڑوں کے حساب سے مٹی کے برتن بنا کر کھلے آسمان تلے سوکھنے کو رکھے ہیں، دعا کریں کہ بارش نہ ہو اور کڑاکے کی دھوپ پڑے تاکہ وہ برتن پک کر تیار ہو جائیں اور ہم انہیں بیچ کر فائدہ حاصل کر سکیں۔ باپ بیچارہ خاموش ہو گیا، کیونکہ وہ اس کشمکش میں مبتلا تھا کہ کس کے لیے دعا کرے اور کس کے لیے نہ کرے۔ لہٰذا ممکن الوجود کی خلقت کا لازمہ ہی یہ ہے کہ ان کا وجود نقص اور کمال دونوں سے ترکیب ہوا ہو، مگر جب کبھی کبھی یہ نقائص ایک دوسرے سے تناقض کی صورت اختیار کر لیتے ہیں تو شرور وجود میں آتے ہیں، جن سے گریز کرنے کی کوئی صورت نہیں ہوتی۔ بس اس سوال کے جواب میں کہ خدا نے نقائص اور شرور کو کیوں خلق کیا ہے، کہتے ہیں ممکن الوجود اور مخلوق کا لازمہ ناقص ہونا ہے۔ اگر تمام موجودات کامل اور نقص سے بری ہوں گی تو ساری واجب الوجود اور علت سے بے نیاز ہو جائیں گی، اس صورت میں وہ مخلوق نہیں رہیں گی۔ البتہ ہم نے پہلے ثابت کیا تھا کہ خدا حکیم ہے، اور حکیم ممکن کاموں میں سے بہترین کام کا انتخاب کر کے اسے انجام دیتا ہے۔ اس بنا پر ہم کہتے ہیں کہ خدا نے ایسی مخلوق کو پیدا کیا جو ممکن حد تک زیادہ خیر اور کم تر شر کی حامل ہے۔
پس اگر کوئی کہے کہ کسی موجود کا شر و خیر مساوی ہو یا اس کی خیر اس کے شر سے کمتر ہو تو خدا نے ہرگز ایسی مخلوق خلق نہیں کی ہے۔ یہی اس کی حکمت کی دلیل ہے۔ اس جہان ہستی کے مجموعے کو اس طرح خلق کیا ہے کہ ممکنہ حد تک ان میں تعارض کم اور نظم زیادہ دکھائی دیتا ہے۔ ایسے ہی نظام کو نظام احسن کہتے ہیں۔ تیسرا جواب شرور خوبیوں تک پہنچنے کا مقدمہ ہے۔ ہم اس سے قبل توضیح پیش کر چکے ہیں کہ خدا کا انسان کو خلق کرنے کا ہدف و مقصد اسے اس جہان میں آزمائشوں اور سختیوں میں مبتلا اور اپنے دیے گئے احکامات کی پابندی اور اطاعت کے ذریعے سے کمال تک پہنچانا ہے۔ بعبارت دیگر خدا نے اس جہان کو اس طرح خلق فرمایا ہے کہ تمام مخلوقات انسان کے تکامل کا وسیلہ بن سکتی ہیں۔ شرور بھی ایسے ہی ہیں۔ یعنی شرور کے خلق کرنے کی وجوہات میں سے ایک یہ ہے کہ انسان ان کے ذریعے سے تکامل کے منزل کو جا پہنچے۔ حاشی میں ہے کہ اور ہم تمہیں خوف، مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے ضرور آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ وہ جو مصیبت پڑنے کے وقت بے ساختہ کہہ اٹھتے ہیں کہ ہم تو خدا ہی کے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، انہی لوگوں پر ان کے خدا کی جانب سے عنایات اور رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 155 سے 157۔ قرآن کے یہاں پہ حاشیہ ختم ہو گیا ہے۔ مثلاً خدا نے شیطان کو خلق کیا تاکہ وہ انسانوں کو وسواس میں مبتلا کرے اور اس کے ذریعے سے انسانوں کی آزمائش ہو سکے، اور جو ان وسوسوں کے مقابل مقاومت اور استادگی کا مظاہرہ کرے رشد پائے، یا یہ کہ کچھ انسان اپنی زندگی میں غرور یا غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں اور خدا مشکلات کے ذریعے انہیں سیدھی راہ کی جانب موڑ دیتا ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ انسان بعض اوقات اپنی محدود فکر کی وجہ سے گمان کرتا ہے کہ فلاں چیز بری ہے، یا جبکہ حقیقت میں اس کے اندر اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اور عجب نہیں کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو جبکہ وہ تو تمہارے فائدے میں ہو، اور یہ بھی عجب نہیں کہ تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے ضرر رساں ہو، اور خدا تو جانتا ہی ہے مگر تم نہیں جانتے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 216۔ خلاصہ یہ ہے کہ آفات و شرور کی خلقت کی دلائل میں سے ایک یہ ہے کہ ان میں سے ہر شر کسی نہ کسی کمال تک پہنچنے کا مقدمہ ہے۔ اس دلیل سے استفادہ کرتے ہوئے ہم خلقت شیطان اور کفار کے بارے میں جواب بھی دے سکتے ہیں۔ یہاں پر حاشی میں ہے کہ قرآن کے مطابق شیطان ایک ایسی موجود ہے جو انسان کو بدی کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اسی بنا پر شیطان دو قسم کے ہیں، شیطان انسی اور شیطان جنی۔ ہم نے ہر نبی کے لیے انسی و جنی شیطانوں کو دشمن قرار دیا ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 112۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِینَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ۔ اس طرح سے ایک بنابراین شیطان اور ابلیس جس نے حضرت آدم کو فریب دیا تھا میں فرق ہے۔ ابلیس نے بھی اس وجہ سے کہ وہ انسانوں کو سوء بدی دعوت دیتا ہے شیطان کے معنی کو پا لیا ہے، مگر پھر بھی وہ شیطان کے مصادیق میں سے ایک مصداق ہے۔ اسی طرح بعض مواقع پر خود انسان کے وجود کے اندر شیطان وجود رکھتا ہے، یعنی شیطان درونی و باطنی، اور بعض مقامات میں اس کے وجود کے باہر سے اسے وسوسہ کرتا ہے، یعنی شیطان بیرونی و ظاہری۔ شیطان درونی انسان کا نفس امارہ ہے، اور شیطان بیرونی ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرا انسان ہو یا ابلیس ہو یا اس کے لشکری جنات میں سے کوئی جو انسان کو بدی کی جانب تشویق دلاتے ہیں۔ حاشی سے واپس آتے ہیں۔ ہم بات کر رہے تھے خلقت شیطان اور کفار کے بارے میں کہ ان کو خلق کرنے کی وجہ یہ ہے کہ خدا مختلف مخلوقات رکھتا ہے، ان میں بعض اس صورت سے خلق کی گئی ہیں کہ کوئی انتخاب نہیں رکھتی، جیسے کہ فرشتے، اور اس سے فقط اچھائی ہی صادر ہو سکتی ہے، مگر خدا کی بعض مخلوقات مانند انسان انتخاب کا حق رکھتی ہیں اور اچھائی یا برائی میں سے کسی ایک کو چن سکتی ہیں۔ البتہ انسان فقط اس وقت انتخاب کر سکتا ہے جب اس کے سامنے دو راہ ہوتا ہے۔ اگر اس کے لیے فقط ایک راہ موجود ہوتی تو انتخاب کے تو معنی ہی نہ رہتے۔
اس وجہ سے خدا نے شیطان کو اجازت دی کہ وہ انسانوں کو وسوسہ کر لے اور بے شک اور برائیوں کو ان کے لیے زینت بنا دے، تاکہ انسان خوبیوں اور برائیوں میں سے کسی ایک کو منتخب کرے۔ اس صورت میں اگر انسان اچھائیوں کو منتخب اور برائیوں سے مبارزہ اور جنگ کرتا ہے تو کمالات انسانیہ کی اوج تک رسائی حاصل کرتے ہوئے ملائکہ سے افضل مقام کا حقدار ہو سکتا ہے، اور اگر برائیوں کو منتخب کرتا ہے اور دریائے شہوت و غضب میں غرق رہتا ہے تو کافر ہو جاتا ہے اور حیوانوں سے بدتر قرار پاتا ہے۔ بنابراین اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ ملائکہ سے بالا مقام حاصل کرے تو لازم ہے کہ شیطان انسی و جنی کا وجود بھی رہے۔ اسی درس کے آخر میں ہم اس نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ کچھ شرور ایسے ہیں جو انسانوں کے اعمال بد کا نتیجہ ہوتے ہیں اور ان کا خدا کے فعل سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہوتا۔ مثلا انسان اپنے گھروں کو مضبوط نہیں بناتے، جس کی وجہ سے زلزلے ان کو زمین دوز کر دیتے ہیں۔ یہ مشکل انسان کی جانب سے ہے، نہ کہ خدا کی جانب سے، یا یہ کہ کچھ خود خواہ لوگ انسانوں پر تسلط جمانے کے لیے جنگوں کو ہوا دیتے ہیں، یا انسانوں کو غلام رکھنے کے لیے اچھائیوں کی راہ میں حائل رہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ اچھائیاں اور آسائشیں مل جانے کی وجہ سے ہماری غلامی سے انکار کر دیں۔ یہ تمام وہ آفات ہیں کہ ان کی علت خود انسان ہیں، اور ہم خدا کو ان کے وجود میں آنے کے سلسلے میں مقصر نہیں ٹھہرا سکتے۔ کچھ اور بھی جانیے۔ یہ جو ہم گزشتہ دروس میں شرور سے متعلق پڑھ کر آئے ہیں، یہ کلام قدیم کی روش کے مطابق تھا۔ یہاں پر ہم کوشش کریں گے کہ اس مسئلے کو کلام و فلسفہ جدید کی نگاہ سے بیان کریں۔ کلام جدید میں یہ مسئلہ منطقی شر کے نام سے جانا جاتا ہے، مگر اس سے پہلے کہ مسئلہ منطقی شر کے بارے میں کوئی توضیح پیش کریں، دو نکات کا بیان کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ پہلا نکتہ، شرور کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 شرور اخلاقی، نمبر 2 شرور طبعی۔ شرور اخلاقی میں کیا ہے کہ مثلا جھوٹ بولنا، تہمت لگانا، غیبت کرنا، جنگ و جدال اور بے عدالتی وغیرہ۔ نمبر 2 شرور طبعی میں مثلا سیلاب و زلزلے کا آنا، طوفان، بیماریاں وغیرہ۔ دوسرا نکتہ، شرور کی بحث معارف اسلامی میں دو طرح سے قابل بحث ہے، نمبر 1 توحید کی جہت سے، نمبر 2 عدالت کی جہت سے۔ شرور کی بحث اس جہت سے کہ سوال کیا جائے کہ اس عالم میں شرور کا پایا جانا کیا دو خداؤں پر دلالت نہیں کرتا کہ ان میں سے ایک خوبیوں کا جبکہ دوسرا برائیوں کا خالق ہو، توحید سے متعلق ہے۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ پہلے زمانے میں کچھ افراد دو خداؤں کا عقیدہ رکھتے تھے، جن میں اہرمن برائی جبکہ یزدان اچھائی کا خدا تھا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ دونوں خدا ہر وقت ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں، البتہ آخر میں جیت یزدان کی ہوتی ہے کی ہی ہوگی، یا یہ کہ اس عالم کا ایک ہی خدا ہے اور اچھائیاں اور برائیاں دونوں اس نے ہی خلق کی ہیں۔ بحث شرور کا عدل الہی سے ربط۔ اس عالم میں شرور کا وجود اس بات کا باعث بنا کہ کچھ لوگ اس فکر کے حامل ہو گئے کہ خدا عادل نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ عادل ہوتا تو اس زلزلوں اور سیلابوں جن میں ہزاروں لوگوں کو جان سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے پر راضی نہ ہوتا۔ کیونکہ وہ ان پر راضی ہے اس لیے وہ قطعاً عادل نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ یہ افراد کہتے ہیں عادل وہ ہے جو کسی پر ظلم نہ کرے، جبکہ اس دنیا میں شرور کا وجود بندوں پر ظلم کے علاوہ اور کوئی معنی نہیں رکھتا۔ مسئلہ منطقی شر کی توضیح۔ ہم نے بیان کیا کہ کچھ افراد شرور کے وجود کو عدم عدالت الہی کی دلیل سمجھتے ہیں۔ اس طرح وہ افراد جو خدا کے وجود کے سرے سے قائل ہی نہیں ہیں، بحث شرور سے سوء استفادہ کرتے ہوئے اس کے ذریعے سے اپنے غلط عقیدے یعنی خدا وجود نہیں رکھتا کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ 4 منطقی قضیے وجود رکھتے ہیں کہ دیندار افراد ان کو رد نہیں کر سکتے بلکہ انہیں قبول کرنے پر مجبور ہیں، اس صورت میں کہ یہ چاروں کے چاروں ایک دوسرے سے متناقض ہیں اور ان پر ایک ساتھ اعتقاد نہیں رکھا جا سکتا۔ الف خدا عالم مطلق ہے، ب خدا خیر محض ہے، جیم خدا قادر مطلق ہے، دال شر وجود رکھتے ہیں۔
توضیح یہ کہ عالم میں شرور وجود رکھتے ہیں، تین حالتوں سے خالی نہیں ہے۔ نمبر 1، یا تو خدا نہیں جانتا کہ اس عالم میں شرور وجود رکھتے ہیں، نتیجہ یہ ہوگا کہ خدا ہر چیز کا علم نہیں رکھتا۔ نمبر 2، خدا جانتا ہے کہ شر وجود رکھتے ہیں مگر ان کو برطرف نہیں کرنا چاہتا، تو یہ اس کے خیر محض ہونے سے سازگار نہیں ہے۔ نمبر 3، خدا یہ بھی جانتا ہے کہ شرور وجود رکھتے ہیں اور ان کو برطرف بھی کرنا چاہتا ہے مگر وہ اس کی قدرت نہیں رکھتا اور یہ اس کی قدرت مطلقہ کے ساتھ سازگار نہیں ہے۔ پس اگر خدا عالم محض، خیر محض اور قادر مطلق ہوتا تو شرور کا وجود ہی نہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ شرور تو وجود رکھتے ہیں، اور اس بنا پر ہم نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ خدا وجود ہی نہیں رکھتا۔ مسئلہ شر ان ابحاث میں سے ہے جس سے منکران خدا یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس عالم میں شرور کے وجود کو وجود خدائے عالم قادر و خیر و خواہ کے تقیض اور مخالف جانتے ہیں۔ یہاں پہ نقیض تھا۔ مسئلہ شر کے جوابات۔ کلام قدیم و جدید میں مسئلہ شر کے بہت سے جوابات دیے گئے ہیں جن میں سے کچھ کی جانب اشارہ کیا جائے گا۔ پہلے افلاطون کا جواب۔ اس سے پہلے کہ ہم اس سلسلے میں افلاطون اور ارسطو کے دیے گئے جوابات کی تحقیق کریں، بہتر ہے کہ یہ جان لیں کہ خیر برابر ہے وجود کے اور شر مساوی ہے عدم کے۔ بعبارت دیگر ہر چیز جو ہے، اور اس لفظ ہستی کا اطلاق ہوتا ہے، خیر ہے، اور شر ان چیزوں کا جنہیں ہستی کہا جا سکے نہ ہونا ہے۔ یعنی اگر ایک چیز کسی شخص کے لیے بری ہے تو اصل میں وہ کسی چیز کا نہ ہونا ہے، کہ اگر اس کے پاس وہ ہوتی تو خیر و اچھائی ہوتی۔ مثلا ایک مرد گوسفند کا متعفن جسم اس جہت سے کہ کچھ چیزوں کا حامل نہیں ہے، شر ہے، لیکن جو کچھ وہ رکھتا ہے وہ بد نہیں ہے، یعنی کیونکہ خوشبو نہیں رکھتا، اس کا گوشت کھانے کا لائق نہیں ہے وغیرہ، اس کے لیے برا ہے۔ مگر اس جہت سے کہ جو چیزیں رکھتا ہے خوب اور خیر ہیں، بس فلاسفے کی یہ نظر کہ خیر مساوی ہے وجود کے اور شر برابر ہے عدم کے، درست ہے۔ یعنی شر اصل میں کسی خوبی وجود کا نہ رکھنا ہے، اور جب کہا جاتا ہے کہ فلاں چیز شر یا برائی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں خیر نہیں پائی جاتی۔ افلاطون شر کو ایک عدمی امر سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ عدمی امر علت کا طالب نہیں ہوتا۔ اس روح سے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ کوئی نہ سوچے کہ اس جہان میں شرور کا وجود دو خداؤں کا پتہ دیتا ہے، بلکہ جب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ شر ایک عدمی امر ہے اور عدمی امر علت کا خواستگار نہیں ہوتا، تو ثابت ہو جائے گا کہ وہ دو خدا وجود نہیں رکھتے، بلکہ جہان میں فقط ایک ہی خدا ہے اور وہ خوبیوں کا خالق ہے، کیونکہ بدی وجود ہی نہیں رکھتی جو کہ خالق کی نیاز مند ہوں۔ اس سے پہلے کہ بحث میں اس بارے میں بیان ہو چکا ہے۔ اب بیان کیا جاتا ہے ارسطو کا جواب۔ ارسطو جو افلاطون کا شاگرد تھا، اس نے بھی اس سلسلے میں ایک جواب دیا ہے جسے علماء اسلام بھی قبول کرتے ہیں۔ ارسطو موجودات عالم کو 5 حصوں میں تقسیم کرتا ہے، جن میں سے فقط 2 کو موجود اور باقی کو غیر موجود سمجھتا ہے۔ نمبر 1، یا خیر محض ہوں گی۔ نمبر 2، یا شر محض ہوں گی۔ نمبر 3، یا ان کی اچھائی اور شر برابر ہوگا۔ نمبر 4، یا ان کی اچھائی شر سے زیادہ ہوگی۔ نمبر 5، یا ان کی اچھائی شر سے کم ہوگی، یعنی اس کا شر خیر سے زیادہ ہوگا۔ وہ کہتا ہے کہ پہلا اور چوتھا گروہ وجود رکھتا ہے مگر باقی 3 گروہوں کے وجود اس عالم میں محال ہے، چونکہ شر محض وہی عدم محض ہے، اور عدم محض تو وجود ہی نہیں رکھتا۔ وہ چیزیں جن کا شر خیر سے زیادہ ہو سکتا ہو وجود میں ہی نہیں آ سکتی، کیونکہ جس چیز کا عدمی پہلو اس کے وجودی پہلو سے زیادہ ہو وہ وجود میں ہی نہیں آ سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے اس میں فقدان اور نیستی کا مادہ اقتضائے وجود اور ہستی سے زیادہ ہے۔ جس چیز کا شر اور خیر مساوی ہو وہ بھی وجود میں نہیں آتی، کیونکہ حکیم کسی ایسی چیز کو نہیں بتاتا۔ یہ ایسا ہی ہے کہ کوئی کسی چیز کو بنائے اور جیسے ہی وہ چیز بنے اس کو توڑ ڈالے، ختم کر دے۔ ارسطو کے مطابق اس عالم میں وجود رکھنے والی ہر چیز یا خیر محض ہے، یعنی اس میں رتی برابر بھی عدم راہ نہیں رکھتا،
اس کا تمام وجود خیر ہی خیر ہے، یا یہ کہ اس کی اچھائی اس کی شر سے زیادہ ہے، اس روح سے خدا نے اسے وجود بخشا ہے، اور اگر خدا اسے خلق نہ کرتا تو اس سے بہتر خیر ہاتھ سے چلی جاتی۔ دوسرے لفظوں میں اس چیز کو خلق نہ کرنا جس کی خیر اس کی شر سے زیادہ ہو بذات خود ایک بہت بڑا شر ہے۔ ارسطو کے نظریے کے مطابق خدا نے جو چیز بھی خلق کی ہے اس کی اچھائی حتماً اس کے شر سے زیادہ ہے۔ اگر خدا شرور عالم کو خلق نہ کرے تو عالم اس خیر بزرگ سے جو اس کمتر شر کے خلق ہونے کی صورت میں حاصل ہونے والی ہے اس سے محروم رہے گا۔ بنابراین اس لیے کہ یہ عالم خیر بزرگ سے محروم نہ رہ جائے، ایسی چیز کو خلق کیا کہ گرچہ شر رکھتی ہے مگر اس کی خیر اس کی شر سے زیادہ ہے، پس شرور کے وجود کی علت زیادہ خیر کا حامل ہونا ہے۔ نتیجتاً خدا نے ایسی مخلوق کو خلق کرنے کا ارادہ کیا جس کی اچھائی اس کی شر سے زیادہ ہے۔ اس بنا پر ارسطو کا نظریہ ہے کہ اس عالم میں ہر وہ چیز جو موجود ہے یا وجود میں آئے گی یا خیر محض ہے یا اس کی اچھائی یا اس کے شر سے زیادہ ہے۔ خیر محض کا مستحق فقط ایک ہی ہے اور وہ خدا ہے، مگر اس عالم میں کہ خدا کے علاوہ وجود رکھنے والی ہر موجود کی اچھائی اس کے شر سے زیادہ ہے۔ شر میں تو اس نظریے کو قبول کرنا کافی مشکل دکھائی دیتا ہے، کیونکہ عظیم طوفان، خونخوار جنگیں، شر سے بھرپور افراد جیسے یزید، صدام، بش وغیرہ کا وجود، اور پھر ان سب سے بڑھ کر خود شیطان کا وجود، اس نظریے پر انگلش سوال بلند کرتا ہے کہ ان مذکورہ امور اور افراد کی اچھائی ان کی شر سے زیادہ ہے۔ البتہ دقت سے کام لینے کے بعد سمجھ آ جاتا ہے کہ اس عالم کے کل نظام میں خیر شر سے زیادہ ہے، ورنہ خدا اس کو خلق ہی نہ کرتا۔ اس مطلب کی توضیح یوں ہے کہ خدا اگر چاہتا ہے کہ خود انسان راہ اختیار کے ذریعے منزل کمال تک پہنچے تو اس کا لازمہ جنگ و خونریزی، جھوٹ و تہمت اور دوسرے اخلاقی شرور ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم انسان کو مختار بھی کہیں مگر اس کے ہاتھ بھی باندھ دیں تاکہ اس سے کوئی اخلاقی شر سرزد ہی نہ ہونے پائے۔ یہ کار ناممکن ہے، کیونکہ اختیار کا مطلب ہی ارادہ و نیت میں آزادی اور ہر اس کام کی انجام دہی ہے جسے انسان دوست رکھتا ہے۔ پھر چاہے وہ کام اچھا ہو یا برا، تمام جنگوں، بے عدالتیوں کا سرچشمہ انسان کا اختیار ہے۔ خدا اس بات پر قادر تھا کہ ایک ایسے عالم کو پیدا کرتا جو کہ فرشتوں کے مانند ہوتا، نہ ان میں جنگ ہوتی، نہ بے عدالتی ہوتی، نہ جھوٹ و تہمت ہوتی، نہ کوئی دوسرے اخلاقی مفاسد، مگر وہ چاہتا تھا کہ ارادہ اور اختیار کے ہمراہ انسان کو خلق کرے تاکہ انسان کمال تک رسائی حاصل کرے۔ یہ شرور جو ہمیں دکھائی دیتے ہیں وہ اختیار کا لازمہ ہے۔ سوال: پھر شیطان کا وجود کس لیے ہے؟ بعبارت دیگر، اگر ہم یہ قبول بھی کر لیں کہ یزید، صدام اور بش جیسے پلید انسانوں کا وجود اختیار کا نتیجہ ہے، پھر بھی وجود شیطان جو برائیوں کے بڑھنے اور گناہ و شرور میں اضافے کا باعث ہے کی کیا توجیہ پیش کی جائے گی؟ جواب: شیطان بھی انسانوں کی طرح اختیار کا حامل ہے اور اپنے اختیار سے برائی کی اس درجے تک پہنچا ہے، یا تو خدا اس کے راہ میں حائل ہو جائے تاکہ شیطان اور برے انسان ہی وجود میں نہ آئیں، اور اس کا لازمہ انبیاء اور اولیاء کا بھی وجود میں نہ آنا ہوگا، اور یا انسانوں اور جنات کو اختیار بخشے تاکہ ہر کوئی اپنے اختیار سے جہاں چاہے پہنچے، چاہے اچھائی کو پائے یا برائی کو۔ بنابراین کیونکہ شیطان اور شریر انسان اختیار رکھتے ہیں اس لیے اس درجے تک پہنچے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایسی مخلوق نہ ہو تو ہمیں اختیار سلب کرنا پڑے گا، پر اگر اختیار سلب ہو گیا تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے افراد بھی وجود میں نہیں آ سکتے اور اس درجے کمال تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر پیغمبر اور رسول علیہ السلام
وجود میں نہ آئیں تو یہ تو خود ہی شر عظیم ہے۔ بعبارت دیگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسے خیر عظیم کا وجود میں نہ آنا خود ایک شر عظیم شمار ہوگا۔ ارسطو کے مطابق اس عالم میں شر کا نہ ہونا خود ایک شر عظیم ہے، یعنی اگر شیطان و بے عدالتی نہ ہو تو انبیاء اور اولیاء الہی بھی وجود میں نہیں آئیں گے، اور انبیاء اور اولیاء کا وجود میں نہ آنا بذات خود ایک شر عظیم ہے، کیونکہ اس صورت سے خیر کثیر بھی وجود میں نہیں آ سکے گی۔ یہاں تک کہ ہم نے شرور اخلاقی سے متعلق ارسطو کا جواب قارئین کی خدمت میں پیش کیا، مگر شرور طبعی مثل سیلاب و طوفان و زلزلے وغیرہ کا جواب کیسے دیا جائے گا؟ شرور طبعی مانند زلزلہ، سیلاب، طوفان نظام طبعی کا لازمہ ہے، یعنی فزیکل ورلڈ کا۔ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس نظام طبعی کے ساتھ زندگی گزارے اور اس کی آزمائش کے لیے زمینہ فراہم ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کرہ ارض ایسا ہی رہے جیسا کہ ہے۔ کرہ ارض اپنی تمام تر خاصیات فعلی کے ساتھ سیلاب، طوفان اور زلزلے کا بھی حامل ہے۔ ضروری ہے کہ ضروری ہے کہ زمین کے اندر ایسا مادہ ہو جسے لاوا کہا جاتا ہے، اور یہ مادہ لرزہ ایجاد کرے، یا معدنی مواد مانند پیٹرول جو اس دور میں انسان کی زندگی کو جاری رکھنے کے لیے ضروری ہے، کی پیدائش کے لیے ضروری ہے کہ زلزلے وجود میں آئیں۔ اسی طرح اس لیے کہ سمندروں کے بخارات حرکت کریں، شدید ہواؤں کی ضرورت ہے تاکہ زمین کو بارش سے سیراب کریں۔ اس رو سے ضروری ہے کہ طوفان وجود میں آئیں۔ اگر ہم نیک نیتی سے سوچیں تو دیکھیں گے کہ سیلاب و زلزلوں کا وجود انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس مطلب کے روشن ہونے کے لیے درج ذیل مثال پر توجہ فرمائیے۔ ہم عدد 5 کی تعریف میں کہتے ہیں کہ 5 کا عدد 4 کے بعد اور 6 سے پہلے آتا ہے، یعنی عدد 5 کی ذاتیات میں سے ایک عدد 4 کے بعد آنا ہے۔ ہم یہ تصور نہیں کر سکتے کہ 5 کا عدد 4 سے پہلے آ جائے۔ فلسفے کی اصطلاح میں الذاتی لا یعلل کہتے ہیں، ذاتی اشیاء کے لیے دلیل پیش نہیں کی جا سکتی۔ کہتے ہیں مثلاً جب کہا جاتا ہے کہ نمک شور ہے تو ہم اس کے شور ہونے پر دلیل نہیں لا سکتے کیونکہ شوری نمک ذاتی ہے۔ یا جب کہا جاتا ہے کہ پانی مرطوب ہوا ہے، ہوا ہے، تو رطوبت پانی کی ذاتی ہے، جس کی وجہ سے دلیل اور اثبات کی نیازمند نہیں ہے۔ کرہ ارض جو کہ انسان کے لیے بہترین زیست گاہ ہے ایسی ہی ہے، اور سیلاب و زلزلے اس کے لوازم ذاتی ہیں۔ بنابراین خدا دو کام کر سکتا ہے، یا تو انسان کو اسی طرح خلق کرے کہ جس کا لازمہ یہ تمام مشکلات و سختیاں ہیں، کیونکہ آزمائش اور امتحان سختی کے ساتھ ہی معنی رکھتے ہیں، یا یہ کہ انسان کو سرے سے خلق ہی نہ کرے۔ اس صورت میں زلزلے اور سیلاب وغیرہ بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ پھر زمین کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، اور جب زمین ہی نہیں ہوگی تو شرور طبعی کا بھی وجود نہیں ہوگا۔ اس وقت کوئی بھی انسان کمال تک نہیں پہنچ پائے گا۔ البتہ خدا نے یہ کام بھی کیا ہے، یعنی وہ ایسی مخلوقات رکھتا ہے جو دوسرے عالم میں رہتی ہے، جہاں نہ سیلاب ہے، نہ طوفان، نہ زلزلے، نہ موت، جو کہ کرہ ارض کے لوازم میں سے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ملائکہ کی نوع کمال انسان کی نوع کمال سے بالکل متفاوت ہے۔ خدا نے فرشتوں کو خلق کرنے کا ارادہ نہیں کیا تھا کیونکہ وہ پہلے سے فرشتے رکھتا تھا، بلکہ خدا نے ارادہ کیا تھا کہ انسان کو خلق کرے۔ لہٰذا اب اگر انسان زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ زمین پر رہے تاکہ اس کا امتحان کیا جا سکے، یہ باور کرتے ہوئے کہ جس کرہ ارض پر وہ رہے گا اس کے لوازم میں ان شرور کا وجود بھی ہے۔ ارسطو کا یہ کہنا کہ عالم میں شر کا نہ ہونا بھی ایک شر بزرگ ہے، یہاں بھی قابل انطباق ہے، یعنی یا تو خدا انسان کو
ہی خلق نہ کرے، تاکہ کوئی شر وجود میں ہی نہ آئے، یا انسان کو خلق کرے کہ اس کے ساتھ کہ شر کا وجود میں آنا بھی ناگزیر ہے۔ تو دوسرے لفظوں میں شرور طبعی انسان کے وجود کا لازمہ ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ شرور وجود میں نہ آئے تو پھر ضروری ہے کہ انسان بھی وجود نہ رکھتا ہو۔ اگر انسان وجود نہ رکھتا ہو تو یہ شرور طبعی سے بڑھ کر شر عظیم کا وجود میں آنا ہوگا، یعنی انسان کا ہونا خیر ہے اور خیر کا نہ ہونا شر ہے۔ یہ شر ایسا ہے کہ جس کا شر شرور طبعی سے کوئی زیادہ ہے۔ خلاصہ درس ہمارے پاس 3 پوائنٹس ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1 ہے کہ اگر یہ عالم ممکنات ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس عالم کا لازمہ نقص اور کمالات دونوں کا حامل ہونا ہے، کیونکہ تمام ممکنات نقص اور کمال سے ہی ترکیب ہیں۔ نقص اور کمال کا وجود اس امر کا باعث بنا کہ تضاد وجود میں آئے۔ مثلا ایک انسان کسب کمال کے لیے کوشش کرتا ہے اور دوسرا بھی اسی کمال کو حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہے، یہاں تضاد وجود میں آ جاتا ہے۔ یا اس کے برعکس ایک ہی چیز ایک فرد کے لیے کمال ہو سکتی ہے مگر دوسرے کے لیے شر ہو سکتی ہے۔ بس اس چیز کا وجود کسی کے لیے جو اس کا طلبگار ہوگا خوبی ہے، اور کسی کے لیے جسے اس کی ضرورت نہیں ہوگی شر بن جائے گا۔ نمبر 2، بعض شرور ایسے ہیں کہ ان کا ہونا کمال حاصل کرنے کا مقدمہ ہے۔ بعبارت دیگر ان شرور کا وجود انسان کے لیے کمال تک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ مثلا شیطان کے ظاہر میں تو شر ہے مگر اس سے مبارزہ یعنی جنگ اور مخالفت کرتے ہوئے انسان کمال تک پہنچ سکتا ہے۔ نمبر 3، البتہ کچھ شرور ایسے بھی ہیں جن کا عدل الہی سے دور کا بھی واسطہ نہیں، یعنی یہ انسان ہی ہے جو اپنے اختیار سے انہیں وجود میں لاتا ہے، اور در واقعہ یہ انسان ہی ہے جو اس کا باعث بنتا ہے، اور ان کا عدالت خدا سے کوئی ربط نہیں۔ سوالات۔ سوال نمبر 1، شرور ممکن الوجود کی خلقت کا لازمہ ہیں، توضیح پیش کیجیے۔ سوال نمبر 2، نظام احسن کیا ہے اور ہم کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ جس جہان میں ہم رہ رہے ہیں یہ نظام احسن ہے۔ نمبر 3، خدا نے شیطان کو خلق ہی کیوں کیا کہ وہ انسانوں کو ورغلاتا پھرے؟ یہاں درس کا اختتام ہوتا ہے اور عدل کے چیپٹر کا بھی اختتام ہوتا ہے۔ والسلام۔